نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ایک اہم مسئلہ جو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ روز بروز وہ ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کو جو ہے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے مساجد کے معاملات۔ تو اس سلسلے میں نے مختلف کوششیں کی ہیں، مختلف اتھارٹیز کو میں نے اپروچ کیا ہے۔ حال ہی میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں محترم قبلہ ایاز صاحب، ان کو میں نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے، جس میں تقریباً مساجد کے معاملات کے حوالے سے میں نے 26 تجاویز پیش کی ہیں۔ تو اس خط کے اندر جہاں میں نے اور تجاویز دی ہیں، اس کے اندر جو مسجد کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے مساجد کمیٹیوں کے حوالے سے بھی میں نے تجاویز دی ہیں۔ پاکستان کی مساجد کا یہ المیہ ہے کہ ہماری ہر مسجد کے اندر کمیٹی ہوتی ہے، لیکن آج تک کمیٹی کا کوئی معیار نہیں بنایا گیا کہ مسجد کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا، جو جنرل سیکرٹری ہوگا، جو خزانچی ہوگا، اس کا معیار کیا ہے۔ یعنی ملکی قانون کے اندر اور ضابطے کے اندر آج تک یہ چیز طے ہی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ جو مسجد ہے یہ اجتماعیت کا مرکز ہے، یہاں ہر طبقہ فکر کا جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں، ہر طبقہ فکر سے وابستہ لوگ وہاں آتے ہیں۔ اب ان کو کیسے ہینڈل کرنا، مسجد کی اجتماعیت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ برقرار کیسے رکھا جائے، اس کے لیے ظاہر ہے مسجد کمیٹی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن عام طور پر مسجد کمیٹی میں بہت لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، ان کا جو ایڈمن افسر ہوتا ہے، اس کا ایک معیار ہوتا ہے کہ اس کی یہ قابلیت ہو، اس کی یہ تعلیم ہو، یہ ہو۔ لیکن مسجد ہے، اس میں جو بھی ہو، جس لیول کا آدمی ہو، چاہے وہ ایک کلرک ہے، چاہے وہ ایک ڈرائیور ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا طبقہ نان کوالیفائڈ آدمی، وہ مسجد کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ پھر چیئرمین بننے کے بعد وہ مسجد کو اپنی ذہنی اور تعلیمی تربیت کے مطابق ہی ظاہر چلائے گا۔ اسی وجہ سے مسجد کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، پھر ایک مسجد کمیٹی کا ایک جو نان کوالیفائڈ آدمی ہے، جس کی نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، وہ اگر ایک خطیب کے اوپر انچارج بن کر بیٹھتا ہے، مسجد کے اوپر انچارج بن کے بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ لڑائیاں ہوں گی، وہاں پہ وہ اس کو اس طور پہ ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے میں نے بہت ساری تجاویز دی ہیں، ان میں سے کچھ اہم میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے، جس کو صدر بھی بعض جگہ کہا جاتا ہے، تو مسجد کمیٹیوں کی اہلیت کا معیار بناتے ہوئے مسجد کمیٹی کا جو چیئرمین ہو، وہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اس نے ماسٹر جو ہے نا کیا ہوا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنرل سیکرٹری اور خزانچی کے لیے کم از کم ایف اے کی جو ہے تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو مسجد کمیٹی کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ساری زندگی گزار کے اور اس کے بعد وہ پھر مسجد میں آ کے بزرگ 60 سال کے بعد پھر ان کا چڑچڑاپن، ان کی بیماریاں، وہ ساری چیزیں وہ پھر خطیب اور نمازیوں کے جو ہے نا سر پہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شرط بھی لگائی جائے کہ مسجد کمیٹی کا جو ارکان ہیں وہ 50 سال سے زائد عمر کے نہیں بن سکتے۔ اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل سے میں نے جو ہے نا یہ گزارش بھی کی ہے، درخواست بھی کی ہے، مسجد کمیٹیوں کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ہے نگرانی میں ورکشاپس ہونی چاہیے، اور ان کو بتلانا چاہیے، ان کی تربیت دینی چاہیے کہ آپ نے مسجد کو کیسے چلانا ہے، اور اس کی نگرانی ظاہر ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں ملک کے جید علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی اس میں باقاعدہ ایک نگرانی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح
مساجد کے پلاٹ ہوتے ہیں، جیسے اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے جو ہے نا مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ پلاٹ رکھتا ہے، اب وہ پلاٹ کس کو دیے جائے، آج تک یہ ایک صیغہ راز ہے، جس کا جہاں پہ دسترس ہے، کسی نے پیسے دیتے ہیں، کوئی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پلاٹ ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جو اس پلاٹ کے اہل نہیں ہیں، وہاں پہ مسجد کا ہیڈ یا مسجد کا خطیب بننے کے اہل نہیں ہوتے، بس تعلقات سفارش جو ہے وہ لڑا کے وہ لے لیتے ہیں، تو پھر بعض لوگ اس کو بیچتے بھی ہیں۔ ایک اور المیہ یہ ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے یہاں کچھ جو ہے تجاویز دی ہیں کہ مساجد کے جو پلاٹ ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ ایک بورڈ ہونا چاہیے، جس میں جو ممبران ہوں وہ جید علماء کرام ہوں، اور اس کی جو مانیٹرنگ اوپر سے اسلامی نظریاتی کونسل کر رہی ہو، اور ایک معیار بنایا جائے کہ کس شخص کو مسجد کا پلاٹ الاٹ کیا جائے گا، اور اس میں تعلیمی قابلیت بھی ہونی چاہیے اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر جو خطیب، امام اور مؤذن ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ہے کہ ان کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، اور اسی طرح مسجد کے ساتھ ملحق جو ہے کم از کم خطیب، نائب خطیب اور مؤذن جو ہیں ان کی رہائش کا جو ہے التزام کیا جائے، یہ بھی ان شرائط کے اندر ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہے عام طور پہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے کہ آج کل بھی 8-10 ہزار جو ہے وہ ایک خطیب کو 8,000، 10,000، 15,000 جو ہے 15,000 بھی کم ہی ہے، 15,000 تنخواہ بھی اگر آج کل ہو تو وہ ناکافی ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح ایک عام مزدور کے لیے کم از کم تنخواہ 20,000 یا 21,000 آج کل مقرر کی گئی ہے، تو خطیب کے لیے، مؤذن کے لیے اتنی تنخواہ قانونی طور پہ متعین تو کم از کم کر دینی چاہیے کہ جس سے ان کا گزر بسر باعزت طریقے سے ہو جائے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ میں نے لکھی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ باقاعدہ طے کیا جائے کہ خطیب، امام اور مؤذن کے لیے اتنی تنخواہ، یہ جو ہے نا قانونی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر کچھ مزید تجاویز میں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کا جو فنڈ ہے اس کا سالانہ آڈٹ جو ہے یہ لازمی قرار دیا جائے، اور باقاعدہ اس کا ایک جو ہے نا ترتیب بنائی جائے۔ اور اسی طرح مسجد کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، تو مسجد کے ساتھ ایک لائبریری بھی لازمی قرار دی جائے، تاکہ وہاں پہ جو لوگ آئیں اگر وہ مطالعہ کرنا چاہیے تو وہاں اچھی سلیکٹڈ جو کتابیں ہوں جن کا وہ مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہیں تو بدل سکیں۔ اور اسی طرح ہر مسجد کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پیجز وغیرہ ہونے چاہیے، جس میں وہ جو ہے نا جو مسجد کی ایکٹیویٹیز ہیں اور مسجد کا اگر کوئی بھی چیز وہ ہے اس کے اوپر وہ اپلوڈ کریں، اور اس سے جو ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل دنیا کے اندر اس مسجد کا جو فیس ہے وہ سامنے آئے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح جس مسجد کی اچھی کارکردگی ہو وہاں پہ اچھے جو ہے ورکشاپس ہوں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اچھے پروگرام ڈیزائن کیے جائیں، اور اس کی ایک درجہ بندی کر کے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے درجہ بندی کر کے پوزیشن جو جن کی بنتی ہو، جن مساجد کی انتظامیہ کی، خطیب کی، تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، باقاعدہ ایک سالانہ وہ جاری ہو، تو اس سے مسجد کا جو ہے وہ ایک اچھا تعارف بھی لوگوں کے سامنے جائے گا، اور سب لوگ اس کے اندر جو ہے کوشش کریں گے تاکہ ہم جو ہے نا اس میں کسی درجے میں اول دوم پوزیشن میں آ جائیں۔ اور اسی طرح ہر مسجد کے اندر جو ہے ایک خادم کی تقرری کو لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ عام طور پہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خطیب، امام اور پھر جو ہے نا خادم یہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اور یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ سارے کام کیسے کرے۔ تو ہر مسجد میں خطیب اور مؤذن اور خادم کو کم از کم یہ 3 لوگوں کا سٹاف لازمی قرار دیا جائے۔ اور اسی طرح
اسی طرح جو ہے خطیب کا جو معیار ہے اس میں کم از کم درس نظامی کو لازمی قرار دیا جائے. یہ نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا کوئی اسپیشل کورس کر کے تو وہ اس کے درس نظامی کو لازمی قرار دیا جائے. اور اضافی قابلیت جیسے کوئی تخصصات ہے، عصری تعلیم ہے، اس کو ترجیحی چیزوں میں شامل کیا جائے. اور اس کے اندر جو مزید چیزیں ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جید علماء کرام اور اسلامک اسکالرز کی نگرانی میں خطیب، امام، نائب امام اور مؤذن کے لیے الگ الگ جو تربیتی نصاب بھی تیار کیا جائے. ایک تو ریگولر نصاب پڑھ کے وہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایسا نصاب بھی ان کے پاس ہونا چاہیے کہ مسجد کے ماحول کو وہ اس میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. اس میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جن کے تجربہ ہے ان کی نگرانی میں ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے اور باقاعدہ ان کو ورکشاپس کے اندر پڑھایا جائے کہ جی آپ مسجد کو کے ماحول کو اور مسجد کے نظام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. یہ کل جو ہے نا 26 تجاویز ابھی تک میں نے جو ہے نا وہ تیار کی ہیں اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو میں نے جو ہے وہ وہاں پہ فائل کر دی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ کام اب شروع ہو چکا ہے. اور اس میں آپ حضرات میں سے اگر کوئی اس کے اندر کوئی ان پٹ دینا چاہے اور کوئی اچھی تجاویز دینا چاہے تو وہ ضرور اس کے اندر جو ہے شامل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک کے تمام اداروں میں بہتری جیسے ہر بندہ چاہتا ہے اس طرح مسجد کے ماحول کو، مسجد کے نظام کو بہتر کرنے میں ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کردار ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.